پڑھ کر کے اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے، پانی میں دم کیجئے، پی لیجئے، تھوڑے پانی اپنے اوپر چھڑک لیجئے، 3 دن تک عمل کیجئے، انشاءاللہ کتنا بھی بڑا جادو کا اثر کیوں نہ ہو ختم ہو جائے گا۔ درد تھا، پریشان تھا، اب اس لیے پریشان ہے کہ میرے اوپر جادو کرنے والا آخر ہے کون، اور اپنوں نے کیا ہے، میرے رشتہ داروں نے کیا ہے۔ اب آدمی سوچتے سوچتے اور ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ اب عامل اب کسی کے سر پہ درد شروع ہو گیا، آدھا سر درد ہو رہا ہے، اور وہ درد جو ہے ماترا کھاتا ہے، دوائی کھاتا ہے، صحیح رہتا ہے، پھر تھوڑے دنوں کے بعد 2-3 دنوں کے بعد پھر وہ درد شروع ہو جاتا ہے، تو اب یہ سوچتا ہے اتنا ماترا کھا رہا ہوں کیا کہ کون کی کر کو رہیں گا۔ ایک انسانی فطرت بتا رہا ہوں میں، آدھا سر میں درد ہے، نہیں جا رہا ہے، اب یہ بیچارہ کیا کرتا ہے، اب یہ بیچارہ دوائی سے تو صحیح نہیں ہو رہا ہے نا، تو عامل کے پاس جائے گا، بابا کے پاس جائے گا، پجاری کے پاس جائے گا، ڈھونگی باباؤں کے پاس جا کر بیٹھے گا، اپنا دکھڑا سناتا ہے، اپنی کہانی سناتا ہے۔ اب وہ کچھ کچھ ایکٹنگ کرتا ہے، اللہ رحم کرنا، یہ بے نماز عاملوں کے پاس جا کر، یہ تو دکان کھول کے رکھا ہے، یہ بیچارہ پہلے سے ہی پریشان ہے۔ آج میاں بیوی میں جو طلاق یہ بھی سبب ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ بیچارہ گیا، اب اس نے کچھ دیکھا اوکا، دیکھنے کے بعد بولتا ہے تمہارے رشتہ داروں کے طرف سے جادو ہوا ہے۔ اب انہیں بیچارہ اور پریشان، یا اللہ میرے رشتہ داروں میں کون ایسا ہو سکتا ہے، ابھی تو صرف سر میں درد تھا، اب ٹینشن اور بڑھ گیا، ان کو تو اپنی دکان چلانی ہے، اس نے ہوا دیا، ہوا دے کر اور اس کو بڑا کر دیا۔ اب یہ بیچارے پہلے تو سر کے درد سے، سر میں درد تھا، پریشان تھا، اب اس لیے پریشان ہے کہ میرے اوپر جادو کرنے والا آخر ہے کون، اور اپنوں نے کیا ہے، میرے رشتہ داروں نے کیا ہے۔ اب آدمی سوچتے سوچتے اور ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ اب عامل پتہ نہیں، وہ بے نمازی بابا پیشاب کر کے پانی بھی نہیں لیتا ہے، حرام خور، جس کو قرآنی علم نہیں، وہ طرح طرح کی باتیں کر کے یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، ڈھنکا کرتا ہے، کتنا جی ہوا کا تو اتنا ہوا لاؤ۔ اپنی دکان چلانی ہے، ان کو ان کی دکان چلنی ہے۔ ابھی ایک ہی گھر میں، ایک ہی فیملی میں سب رہ رہے ہیں، مستورات میں کسی کی طبیعت بگڑ گئی اور کئی دنوں سے دوائی کھا رہی ہے، ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، پھر کچھ اپنوں نے آ کر یہ کہہ دیا، دیکھ ماں تجھے حضرت کو ایک بار بتانا تھا۔ کون سا حضرت؟ فلاں جگہ ایک بابا ہے، میں جانتی ہوں، ہاں پہنچا ہوا بابا ہے، نماز بھی پڑھتا نہیں، گندی جگہوں پہ بیٹھتا ہے، گندی جگہ پہ رہتا ہے اور گندا عمل کرتا ہے۔ اب وہ ہاں دکھائیں گے۔ اب وہ بابا کے پاس پہنچے اور اس بابا نے یہ کہہ دیا کہ یہ جادو کرنے والا، کرانے والا کوئی اور نہیں، تمہارے گھر کا ہے۔ سب سے پہلے بہو کا دماغ کدھر جاتا ہے معلوم کیا؟ میری ساس کرائی ہوگی، یہ کرتوتاں میرے ساس کے ہی، ساس کے اوپر سے دیکھیے کیا بھروسہ اٹھ رہا ہے ساس کے اوپر، نہیں تو شوہر کے اوپر ہی شروع ہو جاتی ہے۔ کیا کہ ان کے من میں کھوٹ ہے، میں کیا تو بھی ہو گئی کا نا، انہیں کیا کہ دوسرا دیکھتی، ایک ایسی سوچ۔ اب یہ جو بابا جی ہے، بابا کیا کرتا ہے؟ ہوا دے رہا ہے، تیری سوچ صحیح ماں، تیرا شوہر ہی کیا کی دستا ہے۔ اب وہاں میاں بیوی میں تناؤ، میاں بیوی میں
صحیح ڈھنگ سے اب بات چیت بھی نہیں ہوتی. کیوں؟ بابا نے کہا ہے, بابا جی نے وہ بتایا ہے. کیا کی کتاب دیکھ کو بتایا کرتا ہے, کیا کی ان کے اوپر آگاہ کرتا ہے, موکل آ گیا, جن آ گیا, بھوت آ گیا, پری آ گئی, فلاں آ گیا, انہوں بتایا کرتے ہیں. ایک بات بتاؤ, باوضو بیٹھے ہیں, میں مسجد میں غلط بات نہیں کر رہا ہوں, نہیں, باوضو بیٹھے ہیں, یہ عاملین جو کہتے ہیں میرے پاس اتنے جن ہے, پتہ نہیں آپ لوگ کہیں معلوم ہے یا نہیں, بعض عامل بولتے ہیں میرے پاس اتنے جن ہے, میرے پاس موکل ہے, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس وہ ہے. ایک بات بتائیے آپ, اس وقت جو حالات ہے ایمان والوں پر, اس وقت جو حالات ہے, ظلم پہ ظلم کر رہا ہے وہ. اشارہ آپ سمجھے, کیوں نہیں وہ ٹکلے چاچا کے پاس کسی موکل کو بھیج کر کے ان کا گردن اڑا دیتا؟ بھائی تیرے پاس تو موکل ہے نا, تیرے پاس تو جن ہے نا, اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے. جب وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے تو جن کو ان کے پاس بھیج کر کے کیوں نہیں ان کے ٹانگیں کٹوا دیتا ہے؟ یہ سب ڈرامہ بازی کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ گھروں کے اندر ان کے طرف سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. اور ہماری ماں بہنیں, اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ ماں بہنوں کو دینی تعلیم ہونا ضروری ہے. اور بعض عامل تو اللہ کی پناہ نماز بھی پڑھتا ہے, دکھلاؤ دیکھو, معاف کر, نماز بھی پڑھے گا, تہجد بھی دکھلا کے پڑھے گا, اور پتہ نہیں, میں کہتا ہوں وہ بے نماز عامل بابا سے بھی زیادہ خطرناک یہ ہے جو دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. قرآن ہمارے پاس موجود ہے, آپ کو ان بے نماز عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. آپ کو باباؤں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. قرآن آپ کے پاس موجود ہے. قرآن میں ہر چیز کی دوا ہے, ہر درد کی دوا ہے, ہر ایک کا علم قرآن ہے. نبی کے اوپر جادو ہوا معافی کے ساتھ, اللہ مجھے معاف فرمائے, نبی باباؤں کے پاس گئے یا قرآن سے ہی علاج ہوا؟ بھئی قرآن سے ہی علاج ہوا نا, میں آپ کو علاج بھی بتاؤں گا. اب آپ کو اب ہوتا کیا ہے, میں 50% بتا رہا ہوں آپ کو. یہ جو پرانے کپڑے ہوتے ہیں یا ہمارے کپڑے سوکھتے ہیں, اس کے طرف ذرا دھیان رکھے, کوئی چرا کر نہ لے کر جائے. پرانے کپڑے یا کوئی کینچی سے کاٹ دیا ہو, یا پھر کسی نے گھروں میں لا کر خون ڈال دیا ہو, یا مسلسل بیمار رہتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور پورے ڈاکٹروں کو جو ہے نہیں دکھا کر کے ٹیسٹ کرا کر کے پورا بعد میں کیا رپورٹ میں بالکل کچھ بھی نہیں نکلتا ہے, صحیح سالم ہے. تو اس لیے ذرا سوچنے والی بات ہے. اس کے لیے ہے قرآن ہمارے پاس. ہو سکتا ہے کسی نے کچھ کروا دیا ہو, میں مانتا ہوں, میں یہ انکار نہیں کر رہا ہوں کہ کسی نے کچھ نہ کروایا ہو. پہلے ہی میں بتا دیا ہوں کہ جادو کن بنیاد پر لوگ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی نے کرتوت کروا دیا ہو, لیکن اس کے لیے آپ کو بے نماز عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. آپ کے گھر میں قرآن موجود ہے, آپ قرآن پڑھیے. قرآن کی کون سی آیت ہے, ان آیتوں کو پڑھ کر کے اگر آپ نے دم کر لیا, پانی پی لیا, کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ قرآن شفا ہے. اگر کوئی بیماری بھی ہے تو وہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی. آپ کو یہاں وہاں دوڑنے کی ضرورت نہیں. جو دکان کھول کر بیٹھا ہے, ناٹکی بابا ناٹنکی کر رہا ہے, ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اللہ کا کلام آپ کے پاس ہے, کچھ نہیں کرنا ہے. ایسا کچھ محسوس ہو رہا ہے
کہ یار کہیں کوئی کچھ کر تو نہیں دیا ہے، گھر میں ایک بے چینی ہے، گھر کو آتا ہوں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھتا ہوں دل نہیں لگتا۔ ہو سکتا ہے چونکہ جب قرآن پڑھے گا، اگر قرآن پڑھتے پڑھتے ان کو مزہ نہیں آ رہا ہے، دل گھبرا رہا ہے، قرآن میں دل نہیں لگ رہا ہے، تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہے، یا تو اس کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، یا تو پھر دل سے ایمان نکل گیا ہے۔ دو ہی باتیں ہیں۔ قرآن پڑھنے کے بعد سکون ملتا ہے، ایسا لگ رہا ہے بے چینی ہے، گھر میں آتا ہوں چرچراہٹ ہے، چرچراپن ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ جو علامات میں نے بتائے ہیں، ان علامات کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے وہ علامات، تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں ہیں، یہ دو صورتیں آپ کو پڑھنی ہے۔ پانی میں دم کر لیجئے، پڑھ کر کے اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے، پانی میں دم کیجئے، پی لیجئے، تھوڑے پانی اپنے اوپر چھڑک لیجئے، 3 دن تک عمل کیجئے، انشاءاللہ کتنا بھی بڑا جادو کا اثر کیوں نہ ہو ختم ہو جائے گا۔ کیا ضرورت ہے آپ کو اپنی محنت کی کمائی وہ بے نماز عاملوں کو دینے کی، ان باباؤں کے پیروں پہ جا کے گرنے کی؟ اور سنیں، اس سے بھی زیادہ نہیں ہو رہا ہے تو اب ماترے تھوڑے بڑھا دیں گے۔ سورہ سواد کی آیت نمبر 34، سورہ سواد کی 34 آیت نمبر، اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھنی ہے، 7 مرتبہ پڑھ لیے، پڑھنے کے بعد اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے، پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کیجئے، پھر اس پانی کو پی لیجئے، تھوڑے پانی رکھ لیجئے، چھڑک دیجئے، بالکل مسئلہ حل۔ آیت الکرسی آپ پڑھیے، جادو کا اثر نظر آ رہا ہے، سورہ بقرہ آپ کے پاس موجود ہے قرآن میں، قرآن کس لیے ہے؟ سورہ بقرہ پڑھیے، پڑھنا نہیں آتا، گھر میں بچی پڑھتی ہے، بچی کو بٹھا دیجئے، ماں تھوڑی دیر قرآن پر سورہ بقرہ پڑھ۔ کیا ضرورت ہے بے نماز عاملوں کے پاس جا کر کے؟ جاتے ہیں وہ بے نماز عامل کیا کرتے ہیں، وہ بابا کیا کرتا ہے، اس کو اور ہوا دے کر کے اور ٹینشن دے کر کے ماحول بگاڑ دیتا ہے۔